خوش آمدید، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک خاص موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ تاریخ اسلام کی عظیم خاتون، مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم ہے۔ اس حوالے سے عالم ٹائم میں گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ 3 معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، مفتی شاہد نعیمی صاحب، مفتی غلام دستگیر صاحب اور ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب۔ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کیا احکامات آئے ہیں؟ ہمارا ان سے رشتہ، ان کا احترام، ان کی تعظیم کے لیے کیا ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے؟ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنین کے اوپر اولویت رکھتے ہیں۔ آپ کو وہ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور آپ کی جو ازواج ہیں وہ تمام صاحبان ایمان کی مائیں ہیں، ماں کا درجہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ازواج مطہرات کا ان میں سے کسی کا بھی اسم گرامی اگر سامنے آ جائے تو ہم ساتھ ام المومنین کا لقب اسی وجہ سے لگاتے ہیں، چونکہ قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم سے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو تہی دست پایا، پھر اس کے بعد آپ کو بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جس چیز کی جانب اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، کہ چونکہ حضرت خدیجہ جو عرب کے اندر ملیکۃ البطحاء کے عنوان سے باقاعدہ جانی پہچانی جاتی تھی اور انتہائی مالدار خاتون تھیں۔ آپ اس زمانے میں باقاعدہ تجارت کرتی تھیں اور آپ کے تجارتی قافلے جو ہے وہ مصر تک بھی جاتے تھے، شام اور یمن کی جانب جانے کا بھی سیرت نگاروں نے اور مورخین نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے اوپر قربان کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنے فرامین کے اندر تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ ان فوائد میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو ظاہر اسلام کی تحریک جب شروع ہوئی ہے نا، تو اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال وہاں پر کام آیا۔ اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں بعثت کے 5ویں سال تقریباً مسلمان مجبور ہو جاتے ہیں ہجرت کرنے پر حبشہ کی جانب، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک بعثت کے 5ویں سال اور ایک بعثت کے 6ٹھے سال۔ تو ان مواقع پر یہ جو مہاجرین یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کے لیے زاد سفر مال خدیجہ سے جو ہے وہ فراہم کیا گیا، یہ یہاں سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں بعد میں جو صحابہ کرام یہاں سے ہجرت فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، تو اس موقع پر بھی یہ مال خدیجہ جو ہے وہ کام آیا۔ تو اسلام کے بالکل آغاز میں جہاں پر مسلمانوں کے سامنے مشکلات ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال یہاں پر کام آ جاتا ہے۔ اور ایک اور خوبی جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ہے وہ اس پورے امت کے اندر وہ پہلی خاتون ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتی ہیں۔ آج تو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، مسلمان مرد، مسلمان خواتین، ٹھیک ہے، صاحبان ایمان مرد اور مومنین بہت زیادہ ہے، 1 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب کی تعداد اس وقت۔ لیکن پہلا انسان کہ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ جب غار حرا سے پہلی وحی کے بعد آپ نیچے تشریف لائے ہیں اور گھر میں جب آپ پہنچے ہیں اور آپ نے اپنے اوپر جو اللہ رب العزت کی جانب سے سورہ اقرا کی آیات کے نزول کا اور فرشتے کے آنے کے جب آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے خبر دی تو سب سے پہلے آپ نے تائید فرمائی، تصدیق فرمائی، اور آپ نے بلکہ نہ صرف یہ بلکہ حوصلہ بھی بڑھانے کی آپ نے کوشش کی۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کی امداد فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ تو جناب خدیجہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں قریش کی جانب سے جب مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی خاطر، اور جن 3 سالوں میں تقریباً شیب ابو طالب کے اندر حضور اکرم اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے محصور رہے،
اس وقت بھی آپ کے شانہ بشانہ کون ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا موجود ہے. انتہائی مالدار خاتون ہیں، لیکن مالدار ہونے کے باوجود یہ مشکلات اور یہ تنگ دستی برداشت کر رہی ہیں صرف اسلام کے دفاع میں، رسول اکرم کی حمایت میں. اچھا مفتی شاہد صاحب، نکاح جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور پھر سرکار اس سے پہلے سرکار حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو مال تھا وہ شام کی طرف یا دیگر ممالک کی طرف لے کے گئے، اس واقعے کے بارے میں ذرا بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 10واں رمضان مبارک اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آج جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں آج سیدہ پاک کا دن منا رہے ہیں اور منانا چاہیے. سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات ایسی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج پر فوقیت اور فضیلت حاصل دیا کرتے تھے. سید پاک اسلام لانے سے قبل کی اگر زندگی دیکھیں تو آپ اپنے قبیلے کے اندر اپنی شرافت، اپنی دیانتداری اور اپنی پاکیزگی طہارت میں بہت اعلیٰ تھی. اور یہ سیدہ پاک کا جو لقب تھا طاہرہ، یہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا یہ لقب تھا. واہ 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 واہ. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی قبیلے کی خصوصیات دیکھنی ہوتی ہے تو ان کی خواتین کا رہن سہن دیکھو. اچھا. ان خواتین کا رہن سہن کیسا ہے؟ تو ان خواتین کا رہن سہن سے پتہ چلتا ہے کہ قبیلے کے کیا معاملات ہیں، شرافت ہے یا نہیں ہے، عزت ہے یا نہیں ہے. تو سیدہ پاک اسلام لانے سے پہلے آپ اپنی شرافت میں اتنی اعلیٰ تھی، اتنی، اور اپنی پاکیزگی میں اتنی طیب و طاہرہ تھی کہ لوگ آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارا کرتے ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آج کی ہماری خواتین کے لیے یہ رول ماڈل ہے. ہماری خواتین آج آپ کی سیرت طیبہ پر عمل نہیں کرتی، اور آپ کی جو زندگی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، اب نکاح کا بھی ایک الگ ایک طرز ہے. واہ واہ واہ. کہ سیدہ نے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت داری کو دیکھا، میسرہ نے خبر دی نا کہ اتنا نفع کیسے ہوا، تو سیدہ کو جب میسرہ نے کہا کہ ایسے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اس تجارت میں جو آپ کے سامان کو جو فروخت کیا تو سیدہ نے پوچھا کہ سامان کیسے بیچا، اس کی نوعیت کیسی تھی. تو آپ میسرہ نے بتایا جس میں عیب ہوتا تھا حضور پہلے اس کو عیب بتا کر اس سامان کو پہلے فروخت کیا. اچھا. سیدہ کو پتہ چلا اور جب فائدہ دیکھا، نفع دیکھا، تو سیدہ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا. جب نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے حضرت ابو طالب کے پاس یہ مسئلہ رکھا کہ ایسے ایسے میرے پاس یہ نکاح کا پیغام آیا ہے، مجھے آپ کا مشورہ چاہیے. اب اس میں بہت گہرا سبق ہے ہمارے لیے کہ ایک تو حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے، صحیح، اور سیدہ پاک کی عمر اس وقت 40 سال ہے. یہاں عمر کا ڈیفرنٹ تھا. وہاں آپ نے اپنے بڑوں کی خدمت میں جب یہ مسئلہ رکھا تو حضرت ابو طالب 2-3 اشخاص کو ساتھ لے کر جب خویلد کے گھر پہنچے، وہاں جا کر جب پیشکش کی اور اس چیز کو سرایا، قبول کیا، تو وہاں پر پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے جو معاملات طے ہوئے، پھر حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا، خطبہ نکاح کا خطبہ پڑھا، اور اس خطبہ نکاح میں حضرت ابو طالب نے حضور کی صداقت اور امانت کو ظاہر کیا. کیا بات. حضور کی پارسائی کو ثابت کیا، حضور کی دینداری کو ثابت کیا. اور جب قبیلے کے اندر خطبے کے اندر جب حضور کے فضائل سنائے گئے تو یقیناً ایک سما بن گیا تھا. واہ واہ واہ. کہ سیدہ بھی ایسی، اور سیدہ کے لیے جو دولہا کا جو انتخاب کیا گیا تھا وہ بھی اعلیٰ عرفہ والا، کیونکہ کائنات کا یہ حسین جوڑا تھا. اس حسین جوڑے سے بڑھ کر کسی کا جوڑا نہیں تھا. واہ واہ. پھر سید پاک سے نکاح ہوا، پھر آپ کے نکاح میں آئی،
پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی معاملات آئے، وہ چاہے وحی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مکے کی زندگی کے حوالے سے ہو، پھر سیدہ ایک پیر سے کھڑی رہی آپ کیا کے بات، شانہ بشانہ. واہ اور سیدہ چونکہ بہت امیر ترین خاتون تھی، جیسا کہ سورۃ ضحیٰ کے اندر فرما ہوا فلا فاغن والی جو آیت ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ سیدہ فَلَا تَقْهَرْ. کے مال سے اللہ نے آپ کو غنی کیا. واہ 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 واہ. وہ مال کہ حضور کی ضرورت کے مطابق نہیں تھا، بلکہ حضور نے سیدہ کے مال سے دین اور اسلام کی بقا کے لیے واہ واہ واہ. جو آپ نے خدمت پیش کی، اس خدمت سے پھر کیا ہوا کہ اسلام پھیلتا کیا گیا بات، پھیلتا سبحان گیا اللہ. پھیلتا گیا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی آپ سے، صحیح. اور محبت اس لیے تھی کہ آپ کی اولاد کی والدہ تھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جس کی اولاد میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ واہ علیہا، واہ واہ. جس کی اولاد میں سیدہ ام کلثوم ہو، زینب ہو، رقیہ ہو، واہ. ابراہیم اور قاسم عبداللہ ہو، اس کی ماں کی شان اس کی شان کا اندازہ کیسے لگا کیا سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے خوش حضرت قسمتی ہے. ابراہیم تھے جو حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے، باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ پاک سے پیدا ہوئی کیا تھی. بات. اور یہی وجہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت رحلت سے لے کر اور زندگی کے آخری ایام تک سیدہ کی یادیں آپ کو رلاتی رہی، کیا بات ہے، سبحان اور آپ گاہے بگاہے ذکر کرتے رہے. سیدہ پاک کا حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے ذکر کرتے رہتے تھے. اور کیا یہ کہ جو سیدہ کی سہیلیاں تھی، جو دوستیں تھیں اس وقت کی، ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے کھانا بنوا کر اور اپنی سیدہ کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا کرتے تھے. کیا بات ہے، کیا کہ بات. یہ میری زوجہ کی سہیلیاں تھیں. واہ واہ. تو آپ نے یہ درس بھی ہمیں عطا فرمایا کہ دیکھو، جو تمہارے جو بڑے ہوتے ہیں، تمہارے والد ہوں، تمہاری والدہ ہوں، جن کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں، اگر وہ دنیا بھی میں خوش ہیں یا چلے گئے تو ان کی عزت اسی طریقے سے کرنا. کیا بات ہے. تو ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی ہے، سعادت کی بات ہے کہ آج ہم یہاں اس نشریات میں سیدہ پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں. اتنی عظیم خاتون. سرکار کی محبت کے بارے میں بتائیں، سرکار کی حضرت خدیجہ کبریٰ سے محبت. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. اگر اب تھوڑا وقت عنایت فرمائے تو میں آج سیدہ کی بارگاہ میں من کر کچھ ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. جو قرآن میں دیکھیں اور جو کچھ ماحول چل رہا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ حضور کی محبت بھی عرض کرتا ہوں، مختصر عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بھارت شریعت میں مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور کی جتنی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، تمام جو ازواج مطہرات ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے، حضور کی ازواج مطہرات کو، کہ نکاح کے بعد اور نکاح سے پہلے بھی شیطان کبھی ان کے خواب میں بھی نہیں آیا. واہ واہ. شیطان کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ امہات المومنین کے خواب میں آ سکے. یعنی اتنی پاک باز. واہ واہ. اور قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب میں پروردگار عالم نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اے نبی کی بیویوں تم میں جو اللہ اور رسول کی فرما بردار رہیں، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے. کس کو کہا جا رہا ہے نیک عمل کرنے کا؟ ازواج مطہرات کو، واہ واہ. جہاں شیطان کا گزر نہیں ہے، خواب کے اندر بھی گزر نہیں ہے شیطان کا. اللہ فرماتا ہے نوتیہا اجرہا مرتین، ہم انہیں دگنا اجر عطا کریں گے. یعنی ایک عورت نماز پڑھے گی اس کو ایک اجر ملے گا، لیکن نبی کی بیوی تم نماز پڑھو گے اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا. صرف اجر نہیں، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. پھر فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں سنو، لستن کأحد من النساء، تو ساری کائنات کی عورتیں مل جائیں تمہارے قدموں کی دھول کے برابر نہیں، تمہارا برابر ہی نہیں کر سکتی. کیوں؟ کب؟ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہی. واہ واہ. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل جاتے نہیں واہ واہ. ہیں. تو اللہ فرماتا ہے لیکن یاد رکھنا فلا تخضعن بالقول فیطمع، جب تم غیر مرد سے بات کرو نا تو نرمی سے، لجاجت سے، لچکا کے بات نہیں کرنا. کیوں؟ کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبی مرض، تو جس کے دل میں بیماری ہے نا منافقت کی اور گناہ کی، وہ لالچ کرے گا. تو یہ ازواج مطہرات کو قرآن حکم دے رہا ہے کہ غیر مرد سے بات کرنے کا اول تو بات کرنا نہیں، بات کرنے کا موقع پڑ جائے تو پھر انداز بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق جو بات ہو وہ بات کرنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو ہے جاہلیت پہلی جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلنا. اور یہ نبی کی بیوی کو کہا جا رہا ہے ازواج مطہرات، جن کا آج ہم ذکر دن بنا رہے ہیں. وَقَرْنَ
वाक़िमना सलाता, नमाज पढ़ती रहना, व आतीना ज़काता, और ज़कात अदा देती रहना, वतीअना अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करती रहना। अल्लाह। मैं पूछता हूँ, मुझे बताइए, जो कुछ हमारी ट्रांसमिशन में हो रहा है, जो कुछ हमारी शादियों में हो रहा है, रमज़ान शरीफ का महीना है, बाबरकत महीना है, जिन हस्ती का आज तमाम चैनल पे जिक्र हो रहा होगा, हाँ। कल रात भी हुआ होगा, कल रात सईदा पाक की रात थी। सही। अब आप सोचिए जब इतनी अजमतों वाली हस्तियां जहां शैतान का गुजर नहीं है, जो है हजूर फरमाते हैं ताजदार कायनात फरमा हज़रत आयशा के बारे में कि मैं इनके बिस्तर में होता था और अल्लाह की वही नाजिल होती थी, और जो इस तरह हुजूर ने इनसे मोहब्बत की, आप सिर्फ एक बात से अंदाजा लगाइए, जैसे अल्लाह साहब ने इशारतन जिक्र फरमाया कि सारी जिंदगी हुजूर जिक्र करते रहे इनका सईदा का, वाह वाह वाह। हैं सईदा खदीजा कुबरा का। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत खदीजा कुबरा की बहन थी हजरत हाला, तो हजरत आयशा से हदीस की रावी हैं, कहती हैं हुजूर अपने मेरे हुजरे मुबारक में तशरीफ फरमा दें, और सरकार अलैहिस्सलाम गैस मुबारक अपने संवार रहे थे, और बेतकल्लुफ़ी के साथ जैसे के इंसान गोया कि बैठता है घर के अंदर आके दो जाए तशरीफ फरमा थे, तो कहते हैं हजरत हाला की आवाज़ आई, अच्छा। और उन्होंने हुजूर को बाहर से पुकारा। जब हुजूर को पुकारा ना, तो कहते हैं बिल्कुल हुजूर एक नॉर्मल अंदाज में बैठे, जैसे बंदा घर में बैठा हुआ होता है, ऐसे नॉर्मल अंदाज में तशरीफ फरमा थे। तो हजरत हाला की जो आवाज़ थी, ये हजरत खदीजा कुबरा की बहन थी, अच्छा और इनकी आवाज़ बहुत मैच करती थी अच्छा। हजरत खदीजा कुबरा से। कहते हैं हुजूर को एकदम वो सारी रफ़ाकत याद आ गई, वाह। और एक झुरझुरी हदीस पाक में आता है कि सैयद आयशा फरमाते हैं हुजूर के जिस्म पर एक झुरझुरी तारी हो गई, गोया कि खदीजा ने पुकारा मुझे, अल्लाह। इसको ऐसा लगा। वाह वाह। तो फिर हुजूर जब वाज़ेह हुआ कि ये तो खदीजा नहीं हाला है, तो हुजूर कहने लगा, अरे ये तो हाला है, ये तो हाला है, ये तो हाला है। वाह तो वाह। ऐसी रसूलुल्लाह ने मोहब्बत फरमाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलाम मनकबत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जवाद हाशमी साहब, आज के दौर में ये कहा जाता है कि ख़वातीन बिजनेस नहीं कर सकती, या जॉब पे नहीं जा सकती, कारोबार नहीं कर सकती, और हम जो कि दीनदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बयान करते हैं कि बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ये क़यूदात हैं। तो इस सिचुएशन में जब आजकल के दौर में मर्दों के साथ साथ औरतें भी काम भी कर रही हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर भी संभाल रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए मुल्क से बाहर भी जा रही हैं, सफ़र भी कर रही हैं, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा की जो सीरत है, उनका जो काम है, उनका जो बिज़नेस था, उनका जो अंदाज़ था, उनकी जो शख्सियत थी, उसको हम किस तरह से ऐसी ख़वातीन के सामने जो काम करना चाहती हैं लेकिन पर्दे और हया के दायरे में, तो किस तरह रोल मॉडल बनाकर पेश कर सकते हैं, ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस लौटेंगे तो इसका जवाब देंगे।